10 رمضان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خاندان بنو قریش سے ہیں۔ قریش کے قبیلے کی ایک شاخ سے تعلق ہے بنو اسد سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندان بنو قریش۔ نبوت ملنے کے 15 سال پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا تھا۔ تو جب نکاح کیا اس کے بعد یہ مسلمانوں کی اور مومنوں کی ماں بن گئی۔ کیا بن گئی؟ ماں بن گئی۔ پیغمبر کی بیوی امتی کی ماں ہوتی ہے، امتی کی ماں ہوتی ہے، اور جو پیغمبر کی بیوی ہے کائنات کی ساری عورتوں کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی پر انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ نبی کا دامن پاک اور صاف ہوتا ہے، نبی کی حرم وہ پاک اور صاف، طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، جتنے آپ القابات دیں وہ ان کے لیے کم ہے۔ یہ پیغمبر کی بیوی ہے، آپ نے اس کے ساتھ نکاح فرمایا ہے، اور پھر پیغمبر پاک کے ساتھ ایک طویل زندگی گزاری ہے۔ طویل زندگی 24 سال تک کا عرصہ گزارا ہے، اور جب تک کہ یہ زندہ تھی پیغمبر پاک نے کسی اور بیوی کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ عورتوں میں خدیجہ سب سے بہترین عورت ہے، سب سے بہترین، جنہوں نے دکھوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، بے کسی میں پیغمبر پاک کی کمر پر ہاتھ رکھ کر پیغمبر کی کمر کو مضبوط کیا ہے۔ آپ دیکھیے عورتوں میں سب سے پہلا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ عورتیں کم تھی اور یہ جرت کا کام ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا نفع ملا ہے حضرت خدیجہ کے مال سے ملا ہے، اور پھر جب شادی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنا بھی مال آیا تھا، جتنا بھی مال ملا تھا، وہ سارا کا سارا مال لے کر اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ بڑی تاجرہ تھی، بڑی مالدار عورت تھی، اس وقت اس سے زیادہ مکہ میں اور کوئی مالدار تھا ہی نہیں۔ یہ پیغمبر پاک کے حرم میں آئی تھی، مسلمانوں کی ماں ہے۔ اسی طرح رمضان کے اس مہینے کے پہلے عشرہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا بھی یوم وفات ہے 3 رمضان میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، پیغمبر پاک کی عظیم صاحبزادی ہے، اور اس عظیم صاحبزادی کی عظمت کا کیسے ہم بیان کریں؟ جس نے پیغمبر کی گود میں کھیلا ہو، جو پیغمبر کے کندھوں پر سوار ہوئی ہو، جو پیغمبر کو ابا ابا کہہ کر جس نے پکارا ہو، جسے پیغمبر نے پیار اور محبت سے چوما ہو، اس کی عظمت کا کیا اندازہ لگائیں؟ کس طرح اس کی عظمت کو ہم بیان کریں کہ پیغمبر پاک نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ فاطمہ تو بہت بڑی ہستی، اسلام کی مان ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صاحبزادی ہے۔ یہ رمضان کا حصہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے یہ بھی رمضان کا حصہ ہے۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی وہ 17 کو ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر ہے، پھر آگے شہادت حضرت علی ہیں۔ تو یہ سارے واقعات ہیں رمضان المبارک کے، انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن جو اس وقت خصوصی طور پر ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے وہ رمضان کے اوپر اور روزے کے اوپر کرنا ہے، کیونکہ رمضان کی عظیم 2 عبادتیں ہیں،
دن کی عبادت، دن کی عبادت ہو روزہ ہے، دن کی عبادت ہو، بولو یار جس نے آج نہیں بھی رکھا وہ بھی بولے ذرا، دن کی عبادت رمضان میں روزہ ہے۔ کچھ اللہ کے چور بھی ہوتے ہیں، وہ اٹھے کٹھے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ان کو نہیں ہوتا لیکن بیماری ہوتی ہے ان کو، نہیں رکھتے وہ روزہ۔ یار تم کیا جانو، پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ کھایا اس پر جتنا ثواب ملنا تھا پوری زندگی روزے رکھتے رہو، رمضان کے ایک روزے کا ثواب تم نہیں حاصل کر سکتے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ رمضان سموسوں کا مہینہ ہے، پکوڑے کھانے کا مہینہ ہے، ان چیزوں کا مہینہ ہے۔ روزے رکھا کریں، روزے خراب نہ کریں، یہ نعمتیں پھر نہیں ملے گی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نہ پتا آئندہ سال ہم میں سے کون زندہ ہوگا کون زندہ نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتا۔ جو چلے گئے ہیں ثواب کا ان سے پوچھو کہ ایک روزہ رکھنے کا ثواب کتنا تھا۔ اب تو وہ چیختے رہیں گے زمین کے نیچے، لیکن اب وقت کیا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اب وقت نہیں آنا۔ تو اس لیے رمضان میں دن کی عبادت روزہ رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق رکھنے کی نصیب فرمائے۔ اور رات کی جو عبادت ہے نا، یہ ذرا 2 منٹ میں بات کر کے آپ کی توجہ چاہوں گا اور ختم کروں گا بات۔ رمضان کی رات کی عبادت تراویح ہے۔ کیا ہے؟ تراویح۔ یہ بات غور سے سننے کی ہے۔ تراویح کی کتنی رکھتے ہیں؟ 20 رکھتے ہیں، اور 20 رکعتوں میں کتنے سجدے ہیں؟ 40 سجدے ہیں۔ پیغمبر پاک نے فرمایا الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، کہ جب سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے اس کی پیشانی زمینی مسلح پر ہوتی ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، نظر یہ آتا ہے کہ سجدہ کرنے والی کی پیشانی مسلح پر ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، سجدہ کرنے والے کی پیشانی رب کے قدموں میں ہوتی ہے، اللہ کے قدموں میں اس کی پیشانی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور جس ذات کے قدموں میں پیشانی رکھے بندہ، وہ ذات مانے گی یا نہیں مانے گی؟ وہ کتنی بھی ناراض ہو، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، تراویح میں 40 مرتبہ، 40 مرتبہ، گہرائی میں اگر جا کے دیکھیں نا، 40 مرتبہ وہ راضی ہوگا۔ اس لیے بہانے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دکان ہے، ملازمت ہے، سیکورٹی ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ۔ بات تھوڑی سی میری بات تھوڑی سی سخت لگے گی آپ حضرات میں سے کسی کو، لیکن تھوڑا سا برداشت کریں۔ آپ اس بات کی گہرائی تک آپ پہنچ جائیں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، غفلت چھوڑ دیں گے آپ۔ ہم پورا سال تراویح پڑھتے ہیں؟ بولو یار، سال کے 6 مہینے پڑھتے ہیں؟ 3 مہینے؟ 2 مہینے؟ کتنا؟ 1 مہینہ۔ قیامت آ جائے گی، 1 مہینہ اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، قیامت آ جائے گی۔ کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ 16 گھنٹے ہم مزدوری کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں، 1 گھنٹہ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے۔ بڑے بہانے یہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ سنو، میرے پیغمبر نے فرمایا 2 چیزیں رمضان میں مومن کے لیے شفاعت کریں گی۔ ایک دن کا روزہ، یہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، کہے گا اے اللہ، اس نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تکلیف برداشت کی، میں سامنے کھڑا ہوں، سفارش کرتا ہوں، اور میرے سفارش کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جھگڑے گا یہ،
اور جب اللہ کے سامنے روزے کی یہ سفارش آئے گی، اللہ کہے گا میں نے تیری سفارش قبول کر کے اس روزہ دار کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ مزہ آیا نہیں آیا؟ دوسری چیز رمضان میں جو سفارش کرے گی وہ رات کی یہی عبادت قیام کی ہے، یہی تراویح ہے۔ اتنی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اتنی معمولی چیز نہیں ہے۔ تراویح کی عبادت کہے گی، اس کی نیند خراب ہوئی، اس کو تھکاوٹ ملی، اس کو تکلیف ملی، ہم سفارشی ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کہے گا تراویح کی سفارش سے کہ تمہاری سفارش قبول ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ روزے کی کیا حیثیت ہے، تراویح کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تراویح مردوں کے اوپر بھی ہے اور گھروں میں عورتوں کے اوپر بھی ہے۔ ان کو بھی یہ بتائیں کہ تراویحاں پڑھنی ہے، تراویحاں چھوڑنی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے کو اختیار ہے کہ بھی کیا تو کیا، نہیں کیا، سنت موقدہ ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت ختم ہے، لیکن بہرحال اتنی بات ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ رمضان کی عظیم عبادات میں سے دن کی عبادت روزہ رکھنا ہے اور رات کو اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے۔ یہ تراویح کی عادت جو ہے یہ بنائیں، تراویح کی عادت ڈالیں، اور کچھ نہیں ہوتا 1 گھنٹے میں آپ اللہ کا قرآن سنیں گے۔ اور پیغمبر نے کیا فرمایا کہ قرآن کا جو بندہ 1 حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان میں نہیں۔ رمضان میں ایک حرف کی تلاوت پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی ملتی ہیں؟ 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ 6666 آیات ہیں۔ جب حافظ قرآن کھڑے ہو کر سناتا ہے اور پیچھے بندہ سنتا ہے تو جس طرح حافظ صاحب کو ثواب ملتا ہے اس طرح سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ پیغمبر پاک نے فرمایا کہ جو سننے والا ہوتا ہے اذا استمع آیت من کتاب اللہ کتبت لہ حسنۃ مضاعفہ، اسے ڈبل نیکیاں اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔